السلام علیکم گائز، ویلکم ہے آپ سب کا نمیشا آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ آئی ہوپ سو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، ویل اینڈ گڈ ہوں گے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوگا۔ تو ہمارا ناول چل رہا ہے پاس عہد، جس کی ایپیسوڈ ہے آج کی 4۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو سکندر شاہ ہے اس کی پرنسس کون ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا، یعنی کہ اس کی پرنسس آفاف ہے۔ تو اس ایپیسوڈ میں جو ہے ہم آگے کا ناول سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور مجھے سپورٹ کیا کریں۔ اور آج کی ایپیسوڈ سعد اور ارمش کی تھوڑی اسپیشل ایپیسوڈ ہوگی، کیونکہ آفاف اور سکندر جو ہے وہ تو ان کی سٹوری لائن آگے آپ کو مزید پتہ چل جائے گی، لیکن سعد اور ارمش کی بانڈنگ بھی اس ایپیسوڈ میں جو ہے نا وہ نظر آئے گی۔ گڈو اور اس کے ماں باپ پہلی فلائٹ سے واپس آئے تھے، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ رانی کے گھر پر رش لگا ہوا تھا، سامنے چارپائی پر مدثر کی لاش کو لٹایا گیا تھا۔ سکندر پاگلوں کی طرح آفاف کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا، مگر نہ آفاف ملی اور نہ ہی رانی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا، پورے 12 سال کا تھا اور اکیلا ہونے کی وجہ سے کافی سمجھدار اور حساس بھی تھا۔ پرنسس، میں تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ لوں گا، تم صرف میری دوست ہو، میری پرنسس۔ اور سکندر شاہ اپنی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرتا، یہ سکندر شاہ کا وعدہ ہے۔ سکندر شاہ نے اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو کو بے دردی سے رگڑا اور تصور میں اپنی پرنسس کو مخاطب کرتے ہوئے وعدہ کیا۔ مدثر کی تدفین کر دی گئی تھی۔ سب نے رانی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ گڈو کو مسلسل بخار نے گھیرا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ اس صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ وہ اکثر رات کو ڈر جاتا یا آفاف کو آوازیں دینے لگتا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اس کے بابا قربان شاہ نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور پھر 1 ماہ بعد وہ لوگ ترکی شفٹ ہو گئے تھے۔ افضل صاحب نے آفاف کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد جب تک وہ اسے دیکھ نہ لیتے انہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ اب وہ 10 سال کی ہو چکی تھی۔ سعد اور اس کی نوک جھونک نے پورے گھر کو پر رونق بنا دیا تھا۔ رانی کی وفات کے 2 سال بعد ہی ابا اس کے غم میں چل بسے۔ تب افضل صاحب نے وہ علاقہ چھوڑ کر کراچی شہر میں ہی اپنا ایک خوبصورت گھر بنوا لیا، جہاں سب لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ انہوں نے آفاف کو اس کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کے ڈاکومنٹس پر بھی افضل صاحب کا نام چلتا تھا۔ افضل صاحب نے پوری انویسٹیگیشن کروائی تھی اور سیٹ کے پورے گینگ کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی تھی۔ سیٹ کو تو پھانسی ہوئی تھی 2 قتل کرنے کے جرم میں۔ کب ملوا رہے ہوں ہمیں ہماری بہو سے؟ بشرا بیگم نے شکوہ کناں نظروں سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا، جو اس وقت بلیک ٹراؤزر اور شرٹ میں بکھرے بالوں اور نیلی آنکھوں کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ انہوں نے دل میں ماشاءاللہ کہا۔ بہت جلد، اس نے لاڈ سے کہا۔ تمہارا یہ جلد پتہ نہیں کب آئے گا، میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں اسے دیکھنے کے لیے، انہوں نے نم آنکھوں سے جواب دیا۔ مام، یار بس کچھ وقت، پھر ہم سب ساتھ ہوں گے، اس نے پرعزم لہجے میں انہیں تسلی دی۔ آج آفاف اور ارمش کا فنکشن تھا۔ ان دونوں نے سیم ڈریسنگ کی تھی، ریڈ اینڈ گولڈن لانگ فراکس کے ساتھ ریڈ ہی حجاب کیے تھے۔ آفاف نے خوبصورت سا پارٹی میک اپ کیا تھا، گرے آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالے، ساتھ ریڈ لپسٹک لگائے وہ کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ جو بھی دیکھتا ماشاءاللہ کہے بغیر نہیں رہ پاتا۔ دوسری طرف ارمش بھی سیم ڈریس میں، نقاب کیے، صرف آنکھوں میں کاجل ڈالے ہی کوئی پری لگ رہی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کے چہرے کو دیکھنے کی شدت سے خواہش کرتا۔ یونی میں فنکشن کے ساتھ ساتھ پرائز ڈسٹریبیوشن بھی تھا اور آفاف اور ارمش دونوں کا GPA بہت اچھا تھا، مگر اس دفعہ یونیورسٹی نے بھی ان کے ساتھ گیم کھیلا تھا۔ انہیں چیف گیسٹ کے نام نہیں بتائے تھے، اس لیے یہ مکمل سرپرائز تھا۔ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا، حال مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف کہکے گونج رہے تھے جب پرنسپل صاحب کی آواز مائک میں ابھری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس دفعہ ہمارے چیف گیسٹ سیکرٹ تھے، تو لیٹس ویلکم آور فرسٹ گیسٹ مسٹر سعد افضل۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا جب وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ گرے 4 پیس کے ساتھ ایک بلیک شرٹ اور بلیک شوز پہنے اسٹیج پر آیا اور سب کو سلام کیا۔ اسی طرح باقی سب کا ویلکم کرنے کے بعد فنکشن شروع ہوا۔ آپی مجھے واش روم جانا ہے، آفاف نے ارمش کے کان میں گھستے ہوئے سرگوشی کی۔ اچھا چلو میں ساتھ چلتی ہوں، ارمش نے فوراً اٹھنا چاہا۔ ارے نہیں آپی، اگر ہم دونوں چلے گئے تو ہماری سیٹ بک ہو جائے گی، آپ بیٹھے میں آتی ہوں۔ اسے وہیں بیٹھنے کا کہتے ہوئے وہ واش روم کی طرف چلی گئی۔ آفاف اپنے دھیان جا رہی تھی جب اچانک
اسے کسی نے بازو سے کھینچ کر ایک روم میں بند کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، سامنے والا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا اندر ہی گھونٹ چکا تھا۔ اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسیں محسوس کرتے اس کا دل 120 کی سپیڈ پر بھاگ رہا تھا۔ اس وقت شام کا وقت تھا، کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف کھڑکی سے آتی تھوڑی سی روشنی میں سے اس شخص کی نیلی آنکھیں نظر آئی تھیں۔ پرنسس، آئی ایم بیک۔ اس آواز اور سرگوشی کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ خوف سے اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، خود کو آزاد کروانا چاہتی تھی، مگر اس کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ دوسری طرف اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتے سکندر شاہ کا دھیان اس کے سرخ ہونٹوں پر آ کر رکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونٹوں کو چھونا چاہا، جب اگلے ہی لمحے وہ اسے دھکا دیتی ہوئی باہر بھاگنے لگی تھی، مگر سامنے بھی سکندر شاہ تھا جو ایک ہی جست میں اسے تھام کر اسے مکمل بے بس کر چکا تھا۔ بہت غلط بات ہے پرنسس، اتنی دیر بعد ملی ہو اور اوپر سے یہ ستم کر رہی ہو۔ کچھ تو رحم کھاؤ سکندر شاہ پر۔ میں اتنا بھی مضبوط نہیں ہوں کہ ایک دفعہ پھر تمہاری جدائی برداشت کر سکوں۔ سکندر شاہ نے اسے مکمل اپنے حصار میں لیتے شکوہ کیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ آفاق نے اپنا آپ چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے خوابوں کا راجکمار سکندر شاہ، اس نے میٹھا سا طنز کیا۔ سکندر شاہ، آفاق کو لگا ساتوں آسمان اس کے سر پر گرے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، شاہ کی اگلی حرکت نے اس کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا، خود کو تیار کر لو میری سیج سجانے کے لیے۔ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے، بے باکی سے ایک آنکھ ونک کرتے اسے وہیں چھوڑ کر وہ جا چکا تھا۔ یار، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں گم ہو؟ چلو، موم ڈیڈ بلا رہے ہیں۔ سعد، جو کب سے آفاق کو ڈھونڈ رہا تھا، آتے ہی اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ ارمش، جو شور کی وجہ سے ایک طرف ہو کر اپنے بابا کی کال اٹینڈ کرنے آئی تھی، اچانک ایک اجنبی کو اپنا بازو پکڑتے دیکھ کر اس کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑا تھا۔ چھوڑیں مجھے، کون ہے آپ؟ اور آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ارمش نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے غصے بھری کالی آنکھوں سے سعد کو گھورتے ہوئے کہا۔ سعد، جو اپنی طرف سے آفاق کو لے کر جا رہا تھا، اب آفاق کی جگہ اپنے سامنے کھڑی اس گہری کالی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر سعد کو تو اس کی گہری کالی آنکھوں اور اٹھتی جھکتی پلکوں نے جیسے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ وہ دنیا جہاں سے بے خبر اسے گھورنے میں مگن تھا۔ تبھی ارمش کے موبائل پہ ہوتی رنگ ٹون نے اس کو سحر سے نکالا۔ ٹھڑکی۔ ارمش اسے یوں خود کو گھورتا دیکھ کر ایک خوبصورت لقب سے نوازتی ڈرائیور چچا کو گاڑی گیٹ کے سامنے لانے کا کہتی جا چکی تھی۔ ٹھڑکی؟ مطلب جس کی ایک جھلک دیکھنے کو لڑکیاں آزاد سمجھتی ہیں، یہ اسے ٹھڑکی بول گئی؟ واہ سعد میاں، ایک تو یہ آج کل کے ڈیزائنر سب ڈریسز ایک جیسے ہی ڈیزائن کرتے ہیں، اس نے ارمش کا ڈریس دیکھتے ہوئے سوچا۔ بھائی گھر چلیں۔ سعد، جو ابھی تک وہیں کھڑا تھا، آفاق کی آواز نے اسے سوچوں سے نکالا۔ ہاں چلو، اس نے ہڑبڑا کے جواب دیا اور پھر آفاق کے چہرے کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گیا۔ گڑیا، تم روئی ہو؟ اس نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، سر میں درد ہے، پلیز گھر چلیں، آفاق نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ سعد نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ پورے راستے آفاق سکندر شاہ کے بارے میں سوچتی رہی اور سعد اس کالی آنکھوں والی لڑکی کے بارے میں۔ گھر پہنچتے ہی آفاق اپنے روم میں چلی گئی اور سعد گاڑی لاک کرتا ہوا کچن کی طرف پانی پینے چلا گیا۔ ذہن میں وہ کالی آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ بس آخر کون تھی وہ لڑکی؟ ہاتھ تو ایسے چھڑوایا تھا جیسے مجھے کرونا ہو اور اسے بھی ہو جائے گا۔ سعد نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی راہ لی۔ ارمش کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا اس اجنبی پر جو اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا تھا۔ یہ بات اس سے مزید غصہ دلا رہی تھی کہ ایک نامحرم نے اسے چھوا ہے، تو وہ تو خود کو پاکیزہ رکھتی تھی، یہاں تک کہ اتنے امیر باپ کی اولاد ہونے کے باوجود وہ بہت ریزرو رہتی تھی۔ پارٹیز اسے بالکل پسند نہیں تھیں اور نہ ہی اس کے بابا نے کبھی اسے فورس کیا تھا گلیمر میں آنے کے لیے، اور ہر لڑکی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، خود کو چھپا کے رکھنے والا، کیونکہ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے۔ وہ گھر آ کر اپنے روم میں چلی گئی، فریش ہو کر کیجول سے ہولیے میں بابا کے روم کی طرف چلی آئی۔ انوار صاحب جو بیڈ پر نیم تراز کوئی بک پڑھ رہے تھے، مخصوص دھیمی سی دستک پر مسکرانے لگے۔ پرنسس، آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے دستک نہ دیا کریں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو آ کر ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ کیا ہوا ہماری پرنسس کو، اور فنکشن کیسا رہا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، بس تھکاوٹ ہو گئی ہے، اور فنکشن بہت اچھا تھا۔ اب آپ بتائیں، ڈنر کیا آپ نے؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ڈنر کا بھی پوچھا، کیونکہ اسے یقین تھا انہوں نے ڈنر نہیں کیا ہوگا۔
ارے ہم اپنی پرنسس کے بغیر کر سکتے تھے ڈنر، انہوں نے لاڈ سے کہا۔ تو چلیں پھر، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، کچھ بھی نہیں کھا کر آئی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر چلے آئے۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آیا تھا کافی پرسکون تھا، یہی تو چاہیے تھا اسے اپنی پرنسس کا ساتھ، اس کی قربت، مگر اس کی اتنی سی محبت دیکھ کر آفاق کے ہوش گم گئے تھے۔ اگر وہ اپنا جنون اور دیوانگی دکھاتا تو یقیناً وہ مر ہی جاتی۔ پرنسس نہیں ہو تم، ایک وچ ہو، جادوگرنی ہو پوری، جو بچپن سے ہی مجھے اپنے سحر میں جکڑ چکی ہو، اور اس طرح جکڑ چکی ہو کہ دنیا کی کوئی دولت سکندر شاہ کے دل کو نہیں بھاتی۔ ایک شہزادہ عشق کر بیٹھا، یعنی کہ تخت راس نہ آیا۔ وہ بیڈ پر لیٹا تکیے کو سینے میں بوچے تصور میں آفاق سے مخاطب تھا۔ اب اور صبر نہیں ہوتا، میں تمہاری ہنسی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اپنے نام کے رنگ تمہارے چہرے پر دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ موبائل میں آفاق کی تصویر پر لب رکھتے ہوئے اس نے موبائل کو اپنے سینے پر رکھ لیا اور آہستہ سے آنکھیں موند لی۔ ساتھ ایک ضروری میٹنگ تھی، اس لیے وہ جلدی چلا گیا تھا۔ آفس افضل صاحب اور نفیسہ بیگم لان میں بیٹھے چائے سے انصاف کر رہے تھے۔ بیگم ہماری گڑیا نظر نہیں آ رہی؟ افضل صاحب نے چائے کا سپ لیتے ہوئے نفیسہ بیگم سے پوچھا۔ اس کی طبیعت کچھ ناساز ہے، شاید تھکاوٹ ہو گئی ہے فنکشن کی، نفیسہ بیگم نے جواب دیا۔ بیگم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، افضل صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی افضل، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے چائے کا کپ سامنے ٹیبل پر رکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ بیگم ہم سعد کی شادی ارمیش سے کرنا چاہتے ہیں، وہ بچی ہمیں شروع سے پسند ہے۔ افضل صاحب نے انہیں اپنے دل کی بات بتائی۔ شروع سے؟ مطلب آپ اسے پہلے بھی جانتے ہیں؟ نفیسہ بیگم نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اتنا خاص تو نہیں جانتا، بس ایک دفعہ ایئرپورٹ پر معمولی سی ٹکر ہوئی تھی تو اس کے نرم مزاج نے مجھے کافی اٹریکٹ کیا تھا، اور یہ جان کر تو مجھے دھچکا لگا تھا کہ وہ کوئی عام نہیں بلکہ شہر کے مشہور بزنس مین انوار ملک کی بیٹی ہے۔ مطلب اتنی دولت اور شہرت ہونے کے باوجود وہ اتنی معصوم اور پاکیزہ ہے، اور آج کل ادھر دولت آتی ہے اور لوگ خود کو استغفر اللہ خدا سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے رشک آیا تھا انوار صاحب پر، جو ایک کوہ نور کے مالک ہیں۔ سچ میں ایسی بیٹیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ انہوں نے ساری بات بتاتے ہوئے نفیسہ بیگم کی طرف دیکھا۔ سچ پوچھے تو میری بھی دلی خواہش تھی جو آپ نے بنا کہے پوری کر دی، انہوں نے خوشی سے تمتماتے چہرے سے کہا۔ تو پھر دیر کس بات کی، چلو آفاق کو یہ گڈ نیوز سناتے ہیں۔ افضل صاحب نے اٹھتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ کیا جسے وہ پیاری سی مسکان کے ساتھ تھام چکی تھیں، اور دونوں مسکراتے ہوئے آفاق کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ آفاق اپنے کمرے میں جہازی سائز بیڈ پر لیٹی مسلسل سکندر شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کل سے اس نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا، اسے سب اپنا وہم لگ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو صرف اس کا وہم تھا۔ کیا وہ سچ میں ہے؟ نہیں، وہ صرف میرا وہم ہے، شاید میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ مگر وہ سب کچھ بے خیالی میں ہی اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر چلا گیا جہاں ابھی بھی اسے کسی کی سانسیں محسوس ہوتی تھیں۔ اس بارے میں سوچتی وہ اچانک ہی شرمائی تھی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں، دل کی دھڑکن نے رفتار پکڑی تھی۔ یا اللہ، اس نے دھڑکن کے شور سے ڈر کر دل پر ہاتھ رکھا تھا اور ادھر ادھر نگاہ دوڑائی جیسے کوئی چوری کر رہی ہو۔ یا اللہ، مجھے غصہ کیوں نہیں آ رہا، مجھے تو اس کا قتل کر دینا چاہیے تھا جس نے میرے ساتھ وہ اف۔ ایک دفعہ پھر سے وہی سب خیالات وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ کل سے مسلسل اس بارے میں سوچ رہی تھی، کبھی غصہ کرتی تو کبھی جھنجھلا جاتی وہ، اور کبھی شرمانے لگتی، خود بھی اپنی کیفیت سے پریشان تھی۔ وہ انہی سب سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دوپٹہ لیا اور یس بولتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تبھی افضل صاحب اور نفیسہ بیگم مسکراتے ہوئے اس کے روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، کیسی ہے ہماری گڑیا، اور ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھتے ہوئے لاڈ سے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، بس دل نہیں چاہ رہا تھا، اداسی سی ہے، اس نے بھی لاڈ سے ان کے گرد باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس اداسی کا حل ہے ہمارے پاس، اگر تم چاہو تو ہم بتا سکتے ہیں، انہوں نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ کیا؟ جلدی بتائیں، اس نے جلدی سے پوچھا۔ ماں باپ کو سامنے دیکھ کر وہ سب بھول گئی تھی کہ کل رات سے چھائی اداسی کہیں دور بھاگ گئی تھی۔ چلو گیس کرو، افضل صاحب نے اسے چیلنج کیا۔ آپ میرے لیے گفٹ لے کر آئے ہیں نا، اس نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، انہوں نے برا سا منہ بنایا، ہم سعد کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں تمہاری آپی کے لیے، نفیسہ بیگم نے سسپینس ختم کرتے ہوئے بتایا۔ آپی ارمیش کے لیے؟ اس نے بے یقینی سے دونوں کے چہرے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی بالکل، دونوں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ یاہو، وہ خوشی سے ہم دونوں سے لپٹ گئی۔ کب جانا ہے؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔
ساتھ آ جائے تو آج شام کو چلتے ہیں، افضل صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ بابا میری ایک شرط ہے، آپ بھائی کو نہ نام بتائیں گے اور نہ ہی تصویر دکھائیں گے پلیز، اور ایک بات، آپ منگنی کی بجائے نکاح کریں گے۔ اور پھر کچھ ماں بعد سادگی سے رخصتی، ریسیپشن بڑھا دیں گے، اس نے سب کچھ پلان کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ تو اس کی چالاکی اور جلد بازی پر مسکرائے جا رہے تھے۔ جو حکم جناب عالیہ، اور کچھ؟ انہوں نے اس کے سامنے جھکتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور پھر شروع ہو چکی تھی آفاف میڈم کی نہ ختم ہونے والی فرمائشوں کی لسٹ۔ مام میں نے آپ کی بہو ڈھونڈ لی ہے، آپ پلیز میرا رشتہ لے کر جائیں اس کے گھر، ذوحان نے لاڈ سے اپنی ماں کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا۔ کیا سچ میں؟ انہوں نے بے یقینی سے ذوحان کو دیکھا۔ ایک دم سچ، اس نے بھی لاڈ سے جواب دیا تو ایک عرصے بعد اس کی ماں دل سے مسکرائی تھی۔ ارے برخوردار، تھوڑا پیار ہم سے بھی کر لیا کرو، ہم بھی تمہارے کچھ لگتے ہیں، کمرے سے نکلتے اس کے بابا نے روٹھے پن سے کہا۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ اس نے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، کیونکہ ہماری جگہ تم اپنی ماں کو گلے لگائے کھڑے ہو، انہوں نے ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ذوحان کا قہقہ گونجا تھا، اور دوسری طرف اس کی ماما غصے اور شرم سے لال سرخ ہوئی تھیں۔ سدھر جائیں، کچھ تو شرم کریں، بوڑھے ہو گئے ہیں، جوان بیٹے کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے آپ کو ذرا خیال نہیں آتا؟ انہوں نے اپنی شرم کم کرنے کے لیے غصے سے انہیں آنکھیں دکھائیں۔ ذوحان نیچے منہ کر کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ تم کیا مسکرا رہے ہو؟ تمہارا بھی یہی حال ہوگا، بابا نے اسے احساس دلانا چاہا۔ مجھے منظور ہے، آپ لوگ بس رشتہ لے کر جائیں۔ یہ ہے اس کی تصویر، اور اس کے پیچھے ہی ایڈریس لکھا ہے، اس نے تصویر ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ آفاف افضل، واہ بھئی، نام تو بہت پیارا ہے، آفٹر آل ذوحان کی پسند ہے، اس نے فرضی کالر جھاڑا۔ اور بس کر، اتنا تو 30 مار خان، انہوں نے ناگواری سے کہا تو وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت افضل صاحب، نفیسہ بیگم اور آفاف ارمش کے گھر موجود تھے۔ ایک ملازمہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر انوار صاحب کو بلانے گئی تھی تو وہ ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگے۔ بہت خوبصورت سا ڈرائنگ روم تھا، آف وائٹ کے ساتھ چاکلیٹ کلر کی تھیم تھی، آف وائٹ پینٹ کیا گیا تھا اور آف وائٹ کلر کے ہی صوفے رکھے گئے تھے، جن کے درمیان بڑا سا شیشے کا میز تھا۔ ایک طرف بڑی سی شیشے کی کھڑکی تھی جس سے لان نظر آ رہا تھا، کھڑکی پر چاکلیٹ کلر کے ہی پردے لگائے گئے تھے، دیواروں پر مختلف پینٹنگز لگائی گئی تھیں۔ وہ انہیں سب چیزوں میں مصروف تھے جب انوار صاحب کیجول سے حلیے میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے گھر بھئی، کیا بات ہے؟ انہوں نے افضل صاحب سے بغرگیر ہوتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں جناب، ہم تو معمولی سے انسان ہیں، اب شرمندہ تو نہ کریں، افضل صاحب نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ نفیسہ بیگم سے رسمی سلام دعا کے بعد ان کی نظر آفاف پر پڑی جو ایک سائڈ پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ او تو یہ آفاف ہے، کیونکہ پرنسز اتنا ذکر کرتی ہیں ان کا کہ ہم کیا بتائیں، انہوں نے آفاف کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی انکل، اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی ملازمہ چائے کے ساتھ مختلف لوازمات لے کر آئی تو چائے کے ساتھ قہقہوں کا دور شروع ہو گیا۔ انوار صاحب کی ملاقات اکثر بزنس پارٹیز میں افضل صاحب سے ہوتی رہتی تھی، اس لیے کافی جان پہچان تھی ان کی۔ اچھا بھائی انوار، آج ہم ہمارے پاس کسی خاص مقصد سے آئے ہیں، افضل صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ جی جی بولیں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ انوار صاحب نے نرم لہجے میں پوچھا۔ دیکھو انوار، ساتھ سے تم مل چکے ہو، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پلا بڑھا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ سب کچھ وہی سنبھال رہا ہے، افضل صاحب نے تمہید باندھی۔ ہاں ہاں ماشاءاللہ، بہت پیارا اور سلجھا ہوا بچہ ہے، میں اکثر نیوز میں اس کی کامیابی کے چرچے سنتا ہوں، اور ملا بھی ہوں ایک دو بزنس پارٹی میں، انہوں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ہم ساتھ کے لیے تمہاری بیٹی ارمش کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں انوار، جب سے اس بچی کو دیکھا ہے تب سے ہماری دلی خواہش ہے کہ وہ ہماری بیٹی بنے۔ افضل صاحب نے ان کے سامنے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تو وہ خاموش ہو گئے، اور پھر مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی ساتھ دیکھا بالا بچہ ہے، خوش رکھے گا ہماری بیٹی کو، انہوں نے بہت خوش دلی سے جواب دیا۔ افضل صاحب اٹھ کر ان کے گلے ملے۔ آفاف کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس کی آپی سے اس کی بھابھی بن جائے گی، اس کے پاس رہے گی، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ اچھا انوار، اب ہماری بیٹی کو تو بلاؤ، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور ایک بات، ہم منگنی جیسی فالتو رسموں کو نہیں مانتے، اس لیے ہم ڈائریکٹ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ افضل صاحب نے ارمش کو بلانے کا کہتے ہوئے ساتھ ہی نکاح کا بھی کہہ دیا۔ مانتا تو میں بھی نہیں ہوں، مگر اتنی جلدی نکاح، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ ہم سمجھتے ہیں انوار، اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی کے حوالے کرنا آسان کام نہیں، مگر بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں نا، تم فکر مت کرو،
تم فکر مت کرو، سب صحیح ہوگا۔ افضل صاحب نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ بیٹیوں نے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہوتا ہے، چھوڑ کر چاہے جتنی مرضی لاڈلی ہوں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ اب آپ لوگوں کا رسپانس بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے، کیسی نہیں لگی۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی سعد اور ارمش کا نکاح ہو جائے اور ساتھ کوئی سرپرائز بھی ہو آپ لوگوں کے لیے۔ تو جلدی سے جلدی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ مجھے اپنے ریویوز دیا کریں کمنٹس میں کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے ایپیسوڈ، اور کیا آپ کا اس کے بارے میں ریویو ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریڈرز آپ کے ناول کو کتنا پسند کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔